السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام حضرات کو خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ڈاکٹر پیرزادہ مسعود احمد رضا الرفاعی۔ آج جس سورہ مبارکہ پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ القریش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القریش جو ہے، اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، جس نے ان کو عزت عطا کی، بھوک میں ان کو کھانا کھلایا اور خوف میں ان کو امن عطا کیا۔ اس سورہ مبارکہ کی وجہ تسمیہ اس سورت کی پہلی آیت میں لإیلاف قریش، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام قریش رکھا گیا۔ لإیلاف قریش، اس صورت میں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں رزق اور تمہیں امن بھی دیتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اصل چیز تو عبادت ہے، اور عبادت کا ماحول بنتا ہے اچھی معیشت اور امن سے۔ لہذا ایسے آلات پیدا کریں جن سے امن بھی ہو اور معیشت بھی اچھی ہو، تاکہ سب لوگ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ سورہ قریش جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 29، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 106 ہے۔ اس سورت کا نام قریش اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا کہ بیت اللہ کی تولیت یعنی ٹرسٹی شپ جو ہے کی وجہ سے وہ بے خوف و خطر سرگرمیوں میں گرمیوں میں شام کا اور سردیوں میں یمن کا تجارتی سفر کیا کرتے تھے، یعنی ان سرگرمیوں میں وہ مصروف رہتے تھے، گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن جاتے تھے، اور بہت بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے ان کے تجارتی قافلے بے خوف و خطر رہتے تھے اور ان کی معیشت مضبوط تھی۔ اس لیے فرمایا کہ اس مقدس گھر کے رب کی عبادت کرو جس کی وجہ سے تمہیں معاشرے میں احترام کا مقام حاصل ہے۔ سورہ قریش مکی ہے، اس میں 4 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے 2 بڑے احسانات کا ذکر فرمایا۔ قریش، ابن عباس سے پوچھا گیا کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ کہا قریش سمندر کے ایک بہت بڑے جانور کا نام ہے، اس کے سامنے جو آئے وہ اسے ہڑپ کر لیتا ہے۔ لإیلاف، الاف الفت سے ہے۔ قریش کے لوگوں نے تجارت کی خاطر اپنے گرد و پیش کے قبائل اور حکومتوں سے راہ اور رسم اور روابط قائم کیے تھے، اس لیے انہیں اصحاب الالاف کہا جانے لگا، اور یہ الفت قائم کرنے والوں کے معنوں میں ہے۔ اس کا تاریخی منظر کچھ اس طرح ہے کہ عبد المناف قریش کے سردار تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں ہاشم نے بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینے کا عزم کیا۔ اس تجارت میں جو بلاد قریش اور شام و مصر کے درمیان ہوتی تھی، قریش والوں کو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ دوسرے عرب قبائل کی بنسبت بیت اللہ کے خدام ہونے کی وجہ سے راستے کے یعنی تمام قبائل ان کا احترام کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ ان تمام قبائل سے مانوس ہونے کی وجہ سے پورے راستے میں امن حاصل تھا، اور وہ ان سے کوئی ٹیکس بھی وصول نہیں کرتے تھے، جبکہ دوسرے قبائل سے وہ ٹیکس وصول کیا کرتے تھے۔ حضرت ہاشم نے اپنے دیگر بھائیوں کو بھی اس تجارت میں شامل کیا۔ اس تجارت کی وجہ سے مکہ جزیرۃ العرب کا اہم مرکزی تجارتی مرکز بن گیا، یعنی ٹریڈ سینٹر، اور قریش مال و دولت میں بھی سب سے آگے نکل گئے۔ لإیلاف قریش، لإیلاف میں لام کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ لام تعجب ہے کہ قریش کا حال قابل تعجب ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ تجارت جیسے فائدہ مند پیشے سے وابستہ ہو گئے، جس کی وجہ سے ان میں خوشحالی آ گئی، مگر وہ اس گھر کے رب کی بندگی نہیں کرتے جس نے یہ سب نعمتیں ان کے لیے فراہم کی ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ لام تعلیل ہے، یعنی علت اور وجہ بتانے والا۔ لام اس صورت میں یا تو سابقہ سورہ فیل کے ساتھ سلسلہ کلام کو جوڑا جائے، ہم نے اصحاب فیل کو تباہ کیا تاکہ قریش مکہ سے مانوس رہیں اور جاڑے اور گرمیوں کا سفر
الفت و مانوسیت سے کریں، یا اس کا تعلق فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ سے ہے، یعنی کعبے سے مانوس رہنے اور جاڑے اور گرمیوں میں پرامن تجارتی سفر کرنے کی خاطر قریش کو چاہیے تھا کہ وہ اس گھر کعبہ کے رب کی عبادت کریں، یعنی ان کا امن کے ساتھ تجارتی پیشے سے وابستہ ہونا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ایک نعمت کی بنا پر انہیں رب کعبہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ اگر مزید آپ تفسیر دیکھنا چاہیں اس کی تو تفسیر قرآن العظیم میں اور تفسیر سورۃ القوثر میں اس کی مزید تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں معاشرے میں امن پھیلانے کا ذریعہ بنائے، ہمیں رب کائنات اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی تجارت کی توفیق عطا فرمائے جو حلال رزق کا ذریعہ بنتی ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچے اور قرآن کا یہ پیغام پھیلانے میں آپ اس مشن میں شامل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔